کہ مائک پر ذکر الہی اگر لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ مسجد کے مائک پر ذکر الہی اگر لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو تو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بعض وقت قرات لگا دیتے ہیں، بلند آوازوں سے نعتیں لگا دیتے ہیں یا ذکر الہی کر رہے ہیں، محلے میں کوئی بیمار ہے، کوئی بیچارہ سونا چاہتا ہے، اس کو کل ڈیوٹی کے اوپر جانا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بعض جگہ میں نے دیکھا اور اتنا بلند آواز سے ہوتا ہے کہ کچھ انتہا نہیں، اور اگر کوئی منع کرنے کی کوشش کرے جو کہ قرآن و حدیث کے عین موافق ہے تو وہ اس کو فوراً یا تو مسلکی اعتبار سے اس کو لے جاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ دوسرے مسلک کا ہوگا اس لیے منع کر رہا ہے، اور یا پھر فوراً ایموشنلی ایک اٹیک کرتے ہیں کہ یار تم دین کے کاموں کو روک رہے ہو۔ بھائی یہ دین کا کام اس اعتبار سے تو ہو سکتا تھا کہ ذکر الہی اگر آپ نارمل آواز میں کرتے، دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ تھا تو ضرور ایک اچھی چیز ہے، لیکن جب یہ باعث تکلیف بنے گا تو پھر یہ ممنوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کاشان اقدس سے تشریف لائے، باہر آئے تو مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، پہلے صدیق اکبر کو سنا، بہت ہی آہستہ آہستہ قرات کر رہے تھے نماز میں، پھر آگے گئے سرکار تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرات کر رہے تھے۔ صبح آپ نے دونوں کو بلوایا اور صدیق اکبر سے آہستہ پڑھنے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا رسول اللہ میں جس کے لیے پڑھ رہا تھا یعنی اللہ کے لیے، وہ آہستہ بھی سنتا ہے، بلند بھی سنتا ہے، اس لیے میں پست آواز میں پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کی اس لیے کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا، یعنی تاکہ وہ بھی تہجد کے لیے جاگ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ تھوڑی آواز کو بلند کریں، اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا آپ آواز کو تھوڑا سا پست کریں۔ یعنی آپ کا ارادہ بہت اچھا ہے لیکن ہر ایک تہجد ضروری ہے کوئی پڑھے۔ اگر کوئی خاتون ہیں گھر میں، وہ حائضہ ہیں، ان کے اوپر تو نماز بھی فرض نہیں ہے، وہ بھی انہیں بھی جاگنا پڑے گا، تو اس طرح اور بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو تھوڑا پست کرنے کا حکم دیا۔ اس سے سمجھیں یہ دیندار طبقہ جو ہے، اب یہ بہت سے مجھے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یہ سمجھنے والے نہیں ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دیندار بنتے ضرور ہیں لیکن خود دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اسی کو دین قرار دیتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ باقی اگر کوئی پیار محبت سے سمجھا رہا ہے اور صحیح بات سمجھا رہا ہے، کہتے ہیں ہمارے یہاں تو سالہ سال سے ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ سالہ سال سے خلاف سنت کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے باعث اذیت بن رہے ہیں، تو آپ کے سالہ سال سے وہ کام ہونے کی وجہ سے اس کو کرنے دیا جائے، آپ کے سالہ سال کو دیکھ لیا جائے، قرآن اور حدیث کو نہ دیکھا جائے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں خصوصاً مسجد کی کمیٹیوں سے، خصوصاً ان حضرات سے جو علاقے کے اندر زیادہ علم نہیں رکھتے لیکن اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت دیندار ہوں اور دین کا درد رکھنے والا ہوں، اور جو میرے خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اس طرح کی حرکتیں وہ ہرگز نہ کریں ورنہ آخرت میں قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔